Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Paksa Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جس عنوان پر مشتمل ہے اس کا نام ہے 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اسٹوڈنٹس، انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا. یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی تھی. جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی گئی ہے اور ہر ملک جو ہے وہ جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے اور دساتیر کو اپنانا شروع کیا ہے ہر ملک نے. فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر، ایک باب شامل کیا جانے لگا ہے. اسی طرح سے پاکستان نے بھی جب 1956 میں اپنا پہلا دستور لاگو کیا تھا تو بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر اس کا ایک ضروری حصہ بنایا گیا تھا. اس دستور کی منسوخی کے بعد جب 1962 کا دوسرا دستور بنایا گیا تو بنیادی حقوق کا چیپٹر اس میں شامل نہیں تھا. بعد میں عوام کے مطالبے کے پیش نظر اس دستور میں دوسری ترمیم کی گئی تھی، امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کو 1962 کے دستور میں بھی شامل کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے دستور 1973 جو قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہوا اس میں بھی بنیادی حقوق کا باب شامل کیا گیا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق عام طور پر ملکی دساتیر کی عطا کردہ ہوتے ہیں. اب حقوق جو ہیں وہ کہتے کسے ہیں، حقوق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو حقوق کی ایک تعریف نظر آ رہی ہوگی کہ حقوق بنیادی طور پر وہ مطالبات ہوتے ہیں جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، جن کو حکومت تسلیم کر لیتی ہے اور ان کو پورا کرتی ہے. انہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. شہری عام طور پر وہ حقوق جو ہیں وہ قوانین کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ریاست ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تمام تر حقوق جو ہیں ان کی یقینی فراہمی کو ممکن بنائے. 1973 کے آئین کے تحت شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اب ان کو ہم ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی طرف. تو اسٹوڈنٹ، 1973 کے آئین میں جو شہریوں کو حقوق دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ بنیادی طور پر 1973 کے آئین میں شہریوں کے تمام تر بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا تھا اور حکومت پر یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی. حکومت کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مذہبی، نسلی، لسانی اور نسبی امتیازات کے بغیر یکساں مواقع فراہم کرے تاکہ شہری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. پاکستان میں ہائی کورٹ یعنی کہ عدالت عالیہ اس کو بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پاکستان میں شہریوں کو جو حقوق ملتے ہیں ان کی اب تفصیل درج ذیل ہے. اب آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے ان تمام حقوق جو ہیں وہ شہریوں کو جو دیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک چیدہ حقوق جو ہیں اس کا ذکر یہاں پہ کتاب میں دیا گیا ہے. جیسے سب سے پہلا حق ہے حق زندگی. حق زندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جان کو افراد اور افات سے تحفظ دینے کی ہر ممکن کوشش کریں. حق زندگی سے مراد صرف یہی نہیں کہ ریاست شہریوں کو قتل ہونے سے بچائے، بلکہ ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے تمام باشندوں کو برابر کا شہری سمجھے اور صاف پانی، صحت، تعلیم، مواصلات اور یکساں روزگار کے مواقع کا حق سب کو برابری کی بنیاد پر فراہم کرے تاکہ تمام شہری جو ہے وہ مناسب معیار زندگی اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ حق زندگی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آزادی کا تحفظ. آزادی کے تحفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو صرف عدالت سے سزا ملنے پر یا کسی کیس کی تفتیش کی غرض سے گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو گرفتاری ہوگی
اسے حبس بیجا سمجھا جائے گا، یعنی کہ غیر قانونی اور بنیادی حقوق کے منافی شمار کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سابقہ جرم کی معافی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ سابقہ جرم سے مراد ایسا جرم ہے جس کی سزا مکمل ہو چکی ہے، یا اگر جاری ہے اور مجرم جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہونے کی وجہ سے کسی نئے جرم کا ارتکاب کر دیتا ہے تو اس نئے جرم پر اس کو سزا ہوگی۔ چوتھا، دوہری سزا سے برات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی فرد کو ایک ہی جرم پر دوہری سزا نہیں دی جا سکتی۔ مطلب کہ مجرم کو اگر ایک جرم پر ایک مرتبہ سزا مل چکی ہے تو اسی جرم پر کوئی بھی عدالت اس مجرم کو دوبارہ سزا نہیں دے سکتی۔ پھر پانچویں نمبر پر آزادی نقل و حرکت۔ آزادی نقل و حرکت سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت کی یعنی کہ موومنٹ کی مکمل آزادی ہے، یعنی کہ شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاست کے اندر اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے اور جہاں چاہیں نقل و حرکت کر سکتے ہیں، یعنی کہ موومنٹ کر سکتے ہیں۔ نقل و حرکت کی ضرورت ازل سے موجود ہے اور اب تک جاری رہے گی، کیونکہ ہر فرد اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ذرائع نقل و حرکت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ریاست پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو نقل و حرکت کے لیے مناسب اور سستی سہولیات بھی فراہم کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حق اجتماع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ آئین میں دیے گئے اس حق کے تحت تمام سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیمیں اور جماعتیں اپنے جلسے، جلوس اور سیمینار کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ حق اجتماع ان کو یہ اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر حق انجمن سازی۔ ہر شہری کو کوئی بھی انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجتماعی یا کسی مخصوص طبقے کے مفادات کے تحفظ اور حقوق حاصل کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کی غرض سے کوئی بھی تنظیم بنا سکتا ہے یا کوئی انجمن قائم کر سکتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر حق تجارت و کاروبار۔ ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی بھی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے، یعنی کہ شہری کسی بھی جائز تجارت، کاروبار یا پیشہ اپنانے پر ریاست کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتی کسی بھی شہری پر۔ وہ مکمل آزاد ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں یا کوئی پیشہ اپنا سکتے ہیں۔ ریاست پر لازم ہے کہ وہ ہر شہری کے لیے ملازمت، تجارت اور کاروبار کے برابر مواقع فراہم کریں اور آسان شرائط پر شہریوں کو بلا سود قرض بھی دے تاکہ شہری اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں۔ مزید برآں ریاست کسی شہری کے کسی بھی جائز کاروبار کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر حق تحریر و تقریر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو تحریر اور تقریر کی مکمل آزادی ہوتی ہے، لیکن اس پر ایک شرط عائد ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس کی تقریر دلائل اور حقائق پر مبنی ہو اور کسی فرد یا طبقے کے یعنی کہ خصوصاً مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا باعث نہ بنے۔ ہر شہری کو کسی بھی عنوان، واقعے، حادثے، سانحے، کسی بھی ادارے، حکومت، ریاست یا فرد، ان سے متعلق اپنے خیالات، چاہے وہ تعریفی ہیں یا تنقیدی، وہ لکھ کر یا بول کر بیان کرنے کا مکمل حق ہے، بشرطے کہ اس کی تحریر اور تقریر جو ہے وہ دلائل اور حقائق پر مبنی ہو۔ یہ شرط اس پر لازم ہے۔ اسی حق کے میسر ہونے سے معاشروں میں جمہوری اقدار فروغ پاتی ہیں، یعنی کہ ایک جمہوری قدر ہے، ایک ویلیو ہے، ڈیموکریٹک ویلیو ہے کہ شہریوں کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر حق مذہب، یعنی کہ ہر شہری کو کسی مخصوص مذہب کے پرچار کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ حق قادیانی شہریوں کو میسر نہیں، کیونکہ وہ خود کو مذہبی اقلیت اور غیر مسلم شمار کرنے سے انکاری ہیں، لہٰذا وہ مشاہیر اسلام کو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا پرچار کر سکتے ہیں۔ یہ پابندی ہے مذہب کے پرچار میں۔ اس کے بعد آگے جو آپ کو حق کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے، حق جائیداد، کہ ہر شہری کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے، یعنی کہ ہر ایک فرد کو اکیلے یا دوسروں کے ساتھ مل کر جائیداد رکھنے کا حق ہے۔ کسی کو منمانی کر کے اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ شہری اپنی جائیداد کے تصرف میں مکمل طور پر بااختیار ہے، یعنی اسے بیچنے، خریدنے، تحفہ دینے یا فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کا وہ مکمل حق رکھتا ہے۔
ریاست شہری کے باقی حقوق کی طرح اس حق کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے بعد حق وراثت، کسی شہری کو جائیداد اور وراثت رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شہری کو منمانی کر کے، اپنی مرضی کر کے، اس شہری کی مرضی کے خلاف جائیداد رکھنے کے حق سے محروم کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو ریٹین کر سکتا ہے، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حق مساوات، تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں، یعنی کہ تمام شہریوں کو معاشرتی اور ثقافتی طور پر یکساں حیثیت دینا اور قانون کا اطلاق سب پر برابری کی بنیاد پر کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شہری کسی دوسری شہری پر فوقیت نہیں رکھتا، وہ کسی بھی رنگ، نسل، علاقہ، مذہب اور زبان سے چاہے تعلق رکھتا ہو، وہ ریاست کی نظر میں برابر ہے، اس کے تمام تر حقوق اس کو برابری کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ حق ملازمت و کاروبار، ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے، یعنی کہ کسی شہری کو کسی عہدہ یا منصب پر اپنی اہلیت کے بل بوتے پر منتخب ہونے کے بعد کسی بھی تمیز کی بنا پر محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جب وہ سلیکٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو کسی بھی خاصیت کی وجہ سے، کسی بھی تمیز کی وجہ سے، کہ اس کے رنگ، نسل یا مذہب کی وجہ سے آپ اس کو اس کی ملازمت سے الگ نہیں کر سکتے۔ حق زبان و ثقافت، آخری پوائنٹ جو دیا گیا ہے کہ ہر شہری کو اس کی زبان و ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر فرد اور طبقے کو نہ صرف یہ حق دے کہ وہ اپنی زبان بولنے، لکھنے اور اس کی تشہیر کرنے میں آزاد ہیں، بلکہ ان کو مناسب سہولیات بھی فراہم کریں تاکہ ریاست میں بسنے والے تمام افراد اور طبقے اپنی زبان و ثقافت کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ چند ایک بنیادی حقوق ہیں جن کا ہم نے 1973 کے آئین کے تحت تذکرہ کیا ہے۔ حاصل کلام میں جو دو چار باتیں آپ اس میں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ریاست کے جمہوری اور فلاحی ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ ریاست جو ابھی ہم نے حقوق ذکر کیے ہیں ان تمام کی فراہمی شہریوں کو یقینی بنائے اور تسلسل کے ساتھ بغیر کسی تمیز کے تمام شہریوں کو وہ حقوق فراہم کیے جائیں۔ اس ضمن میں ریاست پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے شہریوں کے لیے ان تمام معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پاکستان بھی صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست بن سکے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔